رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بانیان مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد وآل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وَكِتَابِهِ الْمُبِينِ وَالْمَتِينِ وَالْحَسِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین۔ صلوات پر محمد۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو بیٹا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، یہ درمیان کا گیپ ختم ہو جائے، سب مومنین مل کے بیٹھیں۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ فرمان معصوم ہے فرمان معصوم ہے، تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے۔
متوجہ ہیں گفتگو کا؟ ابتدا میں عرض کر دوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. ہوائی گفتگو میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کی. زمین و آسمان کے قلابے میں نہیں ملاتا. مبالغہ آرائی سے میں نے کبھی کام نہیں لیا. علی کی حویلی کے ساتھ میں نے کبھی کھینچا تانی نہیں کی. اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. تو آپ بس کوشش یہ کریں گے کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. نہ مجھے اچھل کود کی خطابت آتی ہے اور نہ مجھے شور کی خطابت آتی ہے. میرے پاس اونچی آواز نہیں، اونچی بات ہے. اور علیوں کی حویلی کی بات خود اتنی اونچی ہے جسے اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ نے ثبوت دینا ہے کہ آپ اونچی آواز سننے والے نہیں، اونچی بات سننے والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں. میرے ایک ایک لفظ پہ توجہ رہے. میں آواز بڑھا کے متوجہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، علی سنا کے متوجہ کرنے کا عادی ہوں. تو میرے ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ مل کے لطف لیں گے. پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے. یہ بات یاد رہے کہ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام نہیں. میرا خیال ہے کہ آتے ہی اگر اونچی اونچی آواز میں بولتا تو شاید آپ سمجھتے کہ میں کیا پڑھنے والا ہوں. میں نے کہا کہ لفظ پہ آپ کی توجہ چاہیے. میں نے عرض کیا ہے کہ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام وہ بحر ناپیدا کنار ہے جس کی تہ میں معرفت کے موتی رکھے گئے. اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے جن کا غدیر سے تعلق نہیں ہوتا وہ گہرا غوطہ نہیں لگا پاتے اور اوپر اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنے لگتے ہیں. میں ایک دو جملوں میں ہی محسوس کر لوں گا کہ میرے سامنے کس معیار کی سماعت تشریف فرما ہے. پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے. بلکہ لفظ بدلوں، مفاہیم کی کائنات بدل جائے، خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے. ابھی 2-4 منٹ میں آپ کو دوں گا، دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. اللہ کرے میرا آپ کا دونوں کا مان سلامت رہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے. پھر لفظ بدلتا ہوں، معانی کی کائنات بدل جائے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہے. جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں، جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں. جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہیں، یعنی لب مصطفیٰ کے کھلتے ہیں، اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے. مالک آپ کو سلامت رکھیں. یہ جو آل محمد کا ذکر سن کے آپ بولتے ہیں تو میں اس کا انعام آپ کو سناؤں؟ کیوں بیٹا انعام سناؤں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ذکر سن کے حق کی تائید میں بولتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ ان کے ذکر میں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے. تو یہ جو آپ بولتے ہیں، اگر کوئی زندگی کے 20, 30, 40 سال خاموش مجلسیں سن سن کر اب خاموشی میں مہارت تامہ حاصل کر چکا ہے تو اس کا علاج حضور ایک مجلس میں ممکن نہیں ہے. لیکن میری کوشش ہے کہ آنے والا ہر سامع یہاں سے زبان کی عبادت کر کے اٹھے. میں نے عرض کیا ہے کہ میں لفظ بدلتا ہوں، مفاہیم کی دنیا بدل جائے. خدا اس سے محو گفتگو ہے. خدا کرے میری بات کی قدردانی ہو. خدا اس سے محو گفتگو ہے
کہ جس مصطفیٰ نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا. یہ بات جس کا حصہ تھا اسی کے لیے تھی حضور. خدا اس سے محو گفتگو ہے. بیٹا چہرے پہ تھوڑی حیرت ہٹا کے نور مودت پھیلانا ہے، اور کچھ نہ کر سکے تو شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھے. آپ جانتے ہیں نا کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے. تو شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھے، بے شک داد نہ دیں لیکن چہرے سے محسوس ہو کہ میرے سامنے شیعہ چہرہ موجود ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا. اور اگلے جملے پہ میں آپ کا معیار سماعت نہیں معیار معرفت دیکھنا چاہتا ہوں. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کی ادائیگی کا ہنر جانتی ہے. نہیں لطف نہیں آیا حضور. میرا خیال ہے آپ نے معیاری بات پہ توجہ نہیں فرمائی. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس مصطفیٰ کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتی. یہ بات یاد رہے کہ خدا بولتا نہیں. یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے امیر مولا کا فرمان ہے کہ خدا بولتا نہیں. وہ بولے تو خدا نہیں رہتا. اور جب کسی نے پوچھا یا علی خدا کیوں نہیں بولتا اور بولنے سے خدا کیوں نہیں رہتا، تو علی نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی بولتا ہے تو اس کے دہن سے آواز خارج ہوتی ہے، اور جس کی ذات سے کوئی شے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو کمال یہ ہے کہ خدا بولتا نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. اگر زندگی گزر گئی ہے خاموش مجلسیں سن سن کے تو اسی مجلس میں سیکھ لیجئے کہ مجلس سننے کا ہنر کیا ہے. خدا بولتا نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. اور مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، خدا جب بھی ہم سے بولتا ہے ایک بات ذہن میں رہے، یہی وہ گھر ہے جنہیں خدا دل سے چاہتا ہے. پھر ان کے سوا جسے چاہتا ہے ان کے دل سے چاہتا ہے. یہاں اگر کوئی سپیکر والا ہے تو اسے کہیے کہ تھوڑی گونج اور یہ آواز بے شک کم کر دے. کیوں بھائی باہر ہے کوئی سپیکر والا، اسے کہے اس کی شور ہے بہت زیادہ. میں نے پہلے کہہ دیا تھا میرے پاس شور والی گفتگو ہے ہی نہیں. میرے پاس تو علیوں کے گھر کی باتیں ہیں. مجھے نہ شور کی ضرورت ہے، نہ ایکو کی ضرورت ہے، نہ لاؤڈنس کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی مقدس اور طاہر سماعتوں کی ضرورت ہے. خدا بس انہیں دل سے چاہتا ہے. چلیے میں نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے سامعین متوجہ ہوتے ہیں اور کتنے صرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس جملے کے بعد دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. بس یہی ہیں جنہیں وہ دل سے چاہتا ہے. ان کے سوا پھر جسے چاہتا ہے ان کے دل سے چاہتا ہے. عزت علی کی قسم بس یہی ہیں جن سے وہ بولتا ہے، باقی جس سے بولتا ہے ان کی زبان سے بولتا ہے. یہی ہیں جن کی وہ خود سنتا ہے، ان کے سوا جس کی سنتا ہے ان کے کانوں سے سنتا ہے. یہی ہیں جن سے وہ خود لیتا ہے، ان کے سوا جس سے لیتا ہے ان کے ہاتھوں سے لیتا ہے. اور یہی ہیں جنہیں وہ خود دیتا ہے، ان کے سوا جسے دیتا ہے ان کے ہاتھوں سے دیتا ہے. اور بات ہو گئی ہے میرے حضور. حویلی، یہ بچے اس بات کو جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ اس بات کو لطف لے کے سمجھیں. حویلی علی خدا کا چینل ہے. ہائے ہائے ہائے، بس جس کا حصہ تھا. حضور یہاں تشریف لائیے، سامنے تشریف لائیے، سامنے تشریف لائیے. ہائے 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 ہائے، لفظ بدلوں لطف لینا چاہتے ہیں.
سارا لطف آپ ہی نے لینا ہے یا مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی لطف لے لوں آپ کے سماج؟ مجھے خدا کی قسم، جی بالکل، مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، توحید کے نشر و اشاعت والے سب سے بڑے چینل کا نام ولایت علی ہے۔ ایک ہوتی ہے حضور تمہید، ایک ہوتی ہے تشریح۔ تمہید پہلے ہوتی ہے، تشریح بعد میں ہوتی ہے۔ بات اعلیٰ ہو اور تمہید نہ کی جائے تو بات کی توہین ہے، بات ہلکی ہو اور تمہید کی جائے تو تمہید کی توہین ہے۔ تھوڑا معیار سماعت بلند کریں جی، تھوڑا بلندی پہ آئیں تو میں ذکر شروع کروں حضور۔ بات اعلیٰ ہو اور تمہید نہ کی جائے تو بات کی توہین ہے، اور بات ہلکی ہو اور تمہید کی جائے تو یہ تمہید کی توہین ہے۔ تمہید پہلے ہوتی ہے، تشریح بعد میں ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے تمہید کیا ہے، تشریح کیا ہے۔ میں نے کہا تمہید پہلے ہوتی ہے، تشریح بعد میں ہوتی ہے۔ عزت آل محمد کی قسم، یہ جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اس میں کلام علی ولی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی تمہید ہے، محمد الرسول اللہ بھی تمہید ہے۔ اور توحید اور رسالت کے کلمے کی تشریح کا نام ولایت علی ہے۔ نہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بیٹا، ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں ہوں، اتنا ڈھیلا ڈھالا یا علی۔ دیکھیے کتنا اچھا لگا جی۔ علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا جی، بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ خدا اپنے محبوب اعظم سے محب گفتگو ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے 100/100 نمبر لیے تھے۔ ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب ہے 100%، 100%۔ بچے نے بہت عمدہ امتحان دیا ہو، پیپر حل کیا ہو، ممتحن پھر بھی 1 نمبر کاٹ لیتا ہے۔ اللہ جانے ابراہیم نے کس معیار کا امتحان دیا ہے کہ اس ممتحن نے بھی نمبر نہیں کاٹا۔ 100/100 نمبروں سے ابراہیم نے کامیابی پائی۔ فوراً آواز توحید آئی، قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تو نے 100% نمبروں سے امتحان پاس کیا، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ جن لوگوں کو شیعان حیدر کرار کا عقیدہ امامت سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ آیت کو غور سے پڑھے۔ اس کا مطلب ہے نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا منصب ہے جسے پانے کے لیے نبوت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا۔ امامت اتنا بڑا منصب ہے، میں حضور قرآن کی بات کر رہا ہوں، کہ نبوت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا۔ ابراہیم نے امتحان پاس کیا ہے 100% نمبروں کے ساتھ، تو پروردگار نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، جا ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا۔ ابراہیم کسی امتی کا نام نہیں،
میرے محترم رہنے دیجئے، مجلس سننے دیجئے. ابراہیم کسی امتی کا نام نہیں، نبی ہے، رسول ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب صحیفہ ہے، جد الانبیاء ہے، سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار ہے. اتنے عہدے رکھنے والے ابراہیم نے 100% نمبروں سے امتحان پاس کیا تو خدا نے امامت نہیں دی، صرف انسانوں کی امامت دی. اللہ جانے وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنا رکھا. وہ کتنے بڑے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنا رکھا. اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. ابھی 2-4% چہرے میں دیکھ رہا ہوں اور جملے کے بعد میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. ابراہیم کو پروردگار نے کہا میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی. ادھر پروردگار نے امامت کا اعلان کیا، ادھر ابراہیم نے جھولی پھیلائی ومن ذریتی، میری بچوں کے لیے بھی. فوراً آواز توحید آئی، ابراہیم لا ینال عہد الظالمین. یہ امامت ہے کوئی بانٹنے کی شے نہیں، اس کا وعدہ پہلے ہی ان سے ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں. لا ینال عہد الظالمین، اس کا عہد ان سے ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں. اب مجھے کیا خبر کہ عادل کیا ہوتا ہے. جب تک اندھیرے کو نہ سمجھا جائے روشنی کا ادراک ممکن نہیں. جب تک منافقت کو نہ سمجھا جائے ادراک علی ممکن نہیں. جب تک تبرہ نہ ہو ادراک تولا ممکن نہیں. جب تک لا الہ کا شعور نہ ہو الا اللہ کا اقرار ممکن ہی نہیں ہے. ابراہیم کو پروردگار نے کہا کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے ان لوگوں سے جو سارے عادل ہیں، ان میں کوئی ظالم نہیں، اور تیرے کہنے پہ انہیں امام نہیں بناؤں گا. جس کا خیال ہے نا کہ ابراہیم نے کہا ہے کہ امام بنا دے تو پروردگار نے امام بنا دیے، میں ان کی بات کیسے مان لوں؟ ابراہیم کے کہنے پہ امام بنے ہیں یا ان اماموں کا کلمہ پڑھنے سے ابراہیم بنے؟ سماعتیں بیدار کرے تو تبرک پیش کروں آپ کی بارگاہ پہ. ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. اب یہ ساری تمہید تھی، پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید کی. ابراہیم امامت کا عہد ان سے ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں، ان میں کوئی ظالم نہیں. جب تک ظلم نہ سمجھا جائے معرفت عدل ممکن نہیں. اب عرض کر دوں کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. اگر آپ کنائے کو سمجھیں گے اور تشریح طلب نہیں کریں گے تو مجھے لطف آئے گا. وضع الشیء فی محلہ، شے جہاں ہونے کے لائق ہو وہاں رکھی جائے تو عدل ہے. سماعتیں حضور. شے جہاں ہونے کے لائق ہو وہاں رکھی جائے تو عدل ہے. اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے وہاں رکھ دی جائے جہاں ہونے کے لائق نہیں تو ظلم ہے. آپ سے بہتر اس مثال کو کون سمجھے گا؟ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. دستار کا مقام سر ہے، جوتے کا مقام پاؤں. دستار سر پہ ہو تو عدل ہے، جوتا پاؤں میں رہے تو عدل ہے. آئیے تشریف لے آئیے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز. ایک صلوات شیعوں کی طرح پڑھ لیجئے. آپ نے بھی آنا بیٹا تو آ جائیں نا، پھر سارے اکٹھے ہی آ جائیں. بچے ایک ایک کر کے تھوڑی آتے ہیں. جی دستار، بات بھول نہ جائے. دیکھیں میرے بزرگ نے بات یاد کروا دی.
دستار سر پہ ہو تو عدل ہے، جوتا پاؤں میں ہو تو عدل ہے۔ میں نے کہا تھا استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ دستار سر پہ ہو تو عدل ہے، جوتا پاؤں میں رہے تو عدل ہے، دستار پاؤں میں رکھ دی جائے تو ظلم ہے، جوتا سر پہ رکھ لیا جائے تو ظلم ہے۔ مگر یاد رکھنا زمین پر ایک حویلی ایسی بھی ہے کہ اگر اپنی دستار ان کے پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے، ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لو تو بھی عدل ہے۔ ہائے ہائے، جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ حضور۔ میں حضور ظلم اور عدل سمجھا رہا ہوں۔ جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر۔ اب اذن دخول آپ نے دینا ہے۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ میرے بچے، آ جاؤ۔ اس زمین پہ ایک حویلی ایسی بھی ہے کہ اگر اپنے دستار ان کے بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف، اپنی دستار ان کے پاؤں میں رکھ دی جائے تو بھی عدل ہے، ان کا جوتا اپنے سر پہ رکھ لیا جائے تو بھی عدل ہے۔ جو سمجھے گا اس کے لیے میرے دل سے دعا نکلے گی، یہ وہ حویلی ہے کہ جن کا جوتا سر پہ رکھ لیا جائے تو یہ مجہول کو معروف کر دیا۔ آئے ہائے ہائے، جی آپ سلامت رہیں، آپ نے دل ٹھنڈا کیا ہے میرے حضور۔ یہ مجہول کو معروف کر دیا کرتے ہیں۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سامنے کیسی سماعت تشریف ہے۔ الحمدللہ میرا نصیبہ ہے کہ میرے سامنے عارفین تشریف فرما۔ ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا گیا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو آگے چلے۔ 1400 سال پہلے ہو تو بھی آگے چلے۔ ہائے 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 ہائے، اگر یوں نہیں سمجھیں گے تو میں ایسی سادہ مثال دوں گا کہ سب کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے۔ جس نے جس کو امام مانا ہے، مجھے عزت علی کی قسم، ہم نے ایسے کوئی امام مانا ہی نہیں جو حوالوں کا محتاج ہو۔ وہ بندہ علی کو جانتا ہی نہیں جو پوچھتا پھرتا ہے کہ کس حدیث میں لکھا ہوا۔ حدیث میں نہ بھی لکھا ہوا ہوتا تو بھی علی ہی امام تھے۔ آپ پریشان ہو گئے، میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے، لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں گا۔ میں آپ کو سچی سچی شیعت سمجھا رہا ہوں۔ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، کسی حدیث میں نہ لکھا ہو تو بھی علی ہی امام ہے۔ کس آیت میں لکھا ہوا ہے، کسی آیت میں نہ لکھا ہوا ہو تو بھی علی امام۔ حیران ہو لیجئے، پیاس بڑھے تو مشروب کا لطف آتا ہے۔ بالخصوص وہ بندہ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہر مجلس میں بول کے اپنی آواز حق کی تائید میں درج کروائے گا جس تک یہ میسج پہنچ گیا۔ اور وہ بندہ جو شیعہ ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ رسول نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے تو ہم نے علی کو مولا مانا ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم، غدیر میں رسول اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی ہی مولا تھے۔ میں دلیل نہ دوں تو میری بات کو رد کر دیجئے۔ پروردگار نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا، ابلیس کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے دیا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی اعلان غدیر آپ کے لیے نہیں کیا، منافقت کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے کیا۔ نہیں، جو خاموش ہے ان کا کیا خیال ہے؟ اگر اعلان غدیر نہ ہوتا تو کیا شیعہ ابو جہل کو مولا مان لیتے؟ بولیے جی۔ نہیں، اگر فرض کیجئے اعلان نہ ہوا ہوتا غدیر میں کہ علی مولا ہے تو پھر آپ کسے مولا مانتے؟ نہیں، کوئی اور ادر آپشن ہے آپ کے پاس؟ کوئی اور نام ذہن میں آتا ہے تو پھر مان لیجئے نا کہ اعلان کی وجہ سے مولا نہیں مانا،
علی مولا تھے اس وجہ سے اعلان ہوا ہے. علی کسی حوالے کا کسی ریفرنس کا محتاج نہیں. اور یہی تو کمال ہے علی والوں کا. علی والوں کا کمال بتاؤں, یہی کمال ہے علی والوں کا کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں. سماعت خدا کے لیے سماعت بیدار کریں تو کچھ کہنے کا لطف آئے. جی, علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں. یہ بات میری سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کر دیجئے بیٹا, اور فلوٹ کر دیجئے اس میسج کو جہاں تک جاتا ہے کہ علی کسی حوالے کا محتاج نہیں. علی اس لیے مانا جائے گا کہ وہ علی ہے. علی کو علی کے معیار کی وجہ سے ہم مانتے ہیں, کسی حوالے کی وجہ سے نہیں مانتے. اور یہ ویسے بھی معاف کیجیے, علی علم سے سمجھ میں آتا بھی نہیں, علی درویشی سے سمجھ میں آتا. میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں میرے حضور, علی درویشی سے, فقیری سے, عاجزی سے سمجھ میں آتا. علی علم سے سمجھ میں نہیں آتا. میں پچھلے سال کی بات ہے کہ سائیوال میں ایک ہے دربار سائیں مست ہے نا جی, بابا مست سائیں سرکار. تو میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا, تو چونکہ وہاں دربار ہے تو وہاں ملنگ بھی ہے. تو وہاں دوران مجلس ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ ملنگ کیا ہوتا, تو ذرا آپ ممبر سے بتا دیجئے کہ ملنگ کیا ہوتا. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اور اس جملے کے بعد بھی خاموش رہے, میں اس کے چہرے کی زیارت کرنا چاہوں گا. ان کا مولانا صاحب مجلس میں ہی بتا دیجئے کہ ملنگ کیا ہوتا. آئیے ملنگ بتا رہا ہوں حضور. دوران مجلس مجھے دربار سائیں مست میں کسی بندے نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ملنگ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ملنگ اسے کہتے ہیں جو منافقت پر موت کو ترجیح دیتا ہو. ہائے 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 ہائے, جو منافقت پر, بات کو سمجھ رہی ہو. میں جتنے پڑھنے والے ہیں نا انہیں بھی یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا واجب ہے. اور علی کا ذکر وہ ذکر ہے جسے سننے کے لیے حجرہ ذات سے برآمد ہونا بھی ضروری ہے. کون کیا ہے وہ دروازے کے باہر ہے. یہ واحد صف ہے جہاں محمود و ایاز ایک ہوتے ہیں. امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو, 1400 سال پہلے ہو تو بھی مخلوق سے آگے ہو, آج کے دور میں ہو تو بھی مخلوق سے آگے ہو. اب مجھے ایمان سے بتائیے, جس بندے نے علی کو امام نہیں مانا اور کسی اور کو مان لیا ہے, میں اس ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کوئی؟ اچھا چلیے ڈاکٹر نہیں, کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں تشریف فرما اور جسے وہ امام مانتے ہیں وہ اندر داخل ہوا ہے, تو ڈاکٹر کے لیے لازم کیا ہے کہ کرسی پہ بیٹھا رہے, کھڑا ہو جائے, کیا کرے پھر کیا کرے؟ امام کو اپنی جگہ پہ بٹھائے. اب میں ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں, جو جسے امام مانتا ہے اسے مبارک ہو. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسے تم امام مانتے ہو, اگر تم ڈاکٹر ہو اور پیشنٹ کو چیک کر رہے ہو اور تمہارا امام آ جائے تو حق تو یہ ہے کہ اپنی کرسی پہ امام کو بٹھاؤ اور خود کھڑے ہو جاؤ, پھر وہاں سے آگے پیشنٹ کو تمہارا امام چیک کرے. اور اگر امام صاحب بیٹھ کے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہی نہیں پتا کہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے, پھر بھی اسی کو امام مانتے رہو گے. یہی تو کمال ہے علی والوں کا. علی والوں نے امام ہی اسے مانا ہے. علی آج بھی آ جائے تو علی آج بھی امام ہے. علی آج بھی آ جائے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی کچھ بھی ہے, علی آ جائے تو علی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اگر علی کے لیے جگہ چھوڑی جائے تو علی ماموم سے آگے نظر آئے. امام کہتے ہی اسے ہیں جو آگے رہے.
علامہ ہلی کا دور تھا اور کسی نے حاکم کے دربار میں آ کے سوال کیا تھا کہ شیعوں کے علماء کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، وہ آ کے جواب دیں۔ اب بہت سے علماء آئے ہوئے تھے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی حاکم سے کہ یہ علی کو نماز پڑھائی تھی فلاں صاحب نے، تو بلائیے شیعوں کے عالم کو بلائیے اور اس سے پوچھیے، اسے جواب لیجیے، وہ تو کہتے ہیں علی امام ہے۔ علامہ ہلی کو بلایا گیا، علامہ ہلی آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ علی کو آپ کے علی کو ان کے فلاں امام نے نماز پڑھائی تھی۔ تو علامہ ہلی نے کمال بے نیازی سے دیکھ کے کہا کہ پڑھائی ہوگی۔ جیسے آپ حیران ہو گئے نا، دربار میں جو علی والے بیٹھے تھے وہ بھی سارے ایسے ہی پریشان ہو گئے کہ علامہ ہلی نے تو ساری ناؤ ہی ڈبو دی، یہ مان ہی گئے ہیں کہ ہاں پڑھائی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بولا، اس نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، تو انہوں نے کہا میں نے جواب دے تو دیا ہے کہ پڑھائی ہوگی۔ تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ علی کو اس نے نماز پڑھائی، آپ کو کوئی فکر نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے فکر کیوں ہو، فکر تو اسے ہو جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نہیں جانتے جہاں علی کھڑا ہو جائے وہاں نماز کی صف ختم ہو جاتی ہے؟ جو علی کے آگے کھڑا ہو جائے۔ جی حضور متوجہ ہیں حضور؟ جی یہ ضروری نہیں آپ سے جل جائے بشر، کیونکہ حیدر نکلے جو ملا کے عزت علی کی قسم، بغض حیدر وہ جلن ہے۔ کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ، علامہ محمد باقر دہدشتی بہبانی نجفی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بغض علی کی جو حدت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جس میں جلنے سے سورج بھی ڈرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بات کا لطف آ جائے بیٹا تو زبان سے اظہار ضروری ہے۔ بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ یہ چاہے کسی سائیکالوجسٹ سے جا کے پوچھ لیجئے گا حضور۔ ابراہیم کو پروردگار نے صرف انسانوں کا امام بنایا، وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنایا۔ اسی لیے کائنات کے رسول نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کائنات ایک طرف ہو جائے علی ایک طرف تو لوگوں کے پیچھے نہ جانا، علی کا دامن پکڑ لینا، اس لیے کہ علی وہ امام ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جاتا ہے۔ علی کے پیچھے حق نہ چلے، علی کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ اگلا جملہ کہوں لطف لینا چاہتے ہیں، علی کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، باطل چل پڑے تو حق ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، علی کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، باطل چل پڑے۔ باطل باطل ہی نہیں رہتا اگر علی کے پیچھے چل پڑے، حق حق نہیں رہتا اگر علی سے ہٹ جائے۔ یہ جو علی والوں کا معیار ہے، اس معیار کو اگر دنیا سمجھتی تو خدا کی قسم لوگوں کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا کہ یہ اتنے مطمئن کیوں ہیں، ان کے چہرے کا جو اطمینان ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ شعور جس حد تک سوچتا انہیں علی اس سے آگے نظر آتا۔ چونکہ علی آگے نظر آتا ہے اس لیے ان کا قلب مطمئن ہے کہ جسے ہم نے امام مانا ہے اسی کو امام ہونا چاہیے۔ یہ سوچتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کا سٹانس اگر دنیا سمجھے، ان کا معیار سمجھے۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ جو شیعوں کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں نہ جایا کرو، ایسا ہی ہے؟ وجہ بتاؤں کہ روکا کیوں جا رہا ہے؟ ہمارے بچے ہماری طرف سے آزادی ہے، جس محفل میں چاہیں جائیں، ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔
لیکن یہ لوگوں کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ اس کا جواب دینے لگا، اور جواب دینے لگا ہوں ان بچوں کے لیے تاکہ یہ سوشل میڈیا پہ فلوٹ کریں، تاکہ لوگوں کو ہمارے سٹانس کا پتہ چلے۔ لوگوں کو ہمارے سٹانس کی خبر نہیں۔ کافی پی ہے کبھی آپ نے؟ کافی سب یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو کافی پیتے ہیں جی۔ کافی جو خاموش ہے انہوں نے کافی تو سنا ہے، ہاں جی؟ اچھا، جس نے کافی بھی نہیں، قرآن کافی تو سنا؟ سبحان اللہ۔ میں بات کر رہا ہوں حضور کافی کی۔ کافی تو جس بندے نے زندگی میں کبھی کافی نہ پی ہو، وہ کسی محفل میں اتفاق سے اگر چلا جائے اور وہ صاحب جو ہیں، جو میزبان ہیں، وہ کافی بنا کے رکھ دے کہ جناب یہ لیجیے پیجیے، تو وہ بیچارہ ایک سپ لیتا ہے اور پھر دینے والے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اتنی کڑوی پیتے کیسے؟ پھر کسی اور محفل میں اتفاق سے کسی اور نے کافی دے دی، پھر ایک گھونٹ بھرنا پڑ گیا، پھر کسی اور محفل میں کسی اور نے دے دی، پھر ایک گھونٹ بھرنا، 3-4 محفلوں کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا، پھر وہ محفلوں میں پوچھتا پھرتا ہے کافی مل جائے گی؟ عزت علی کی قسم ان مجلسوں میں آنے سے اسی لیے روکا جا رہا ہے۔ روکنے والے جانتے ہیں یہ بندہ 3-4 مرتبہ مجلس میں بیٹھ گیا تو پھر اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، پھر یہ گلیوں میں مجلسوں کے اشتہار ڈھونڈتا نظر آئے، یہاں ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ چوکے بولیا کرو، آپ چوکے بڑی بڑی بات۔ جی بسم اللہ۔ لوگ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ بیچارہ 3-4 مرتبہ یہاں بیٹھ گیا نا تو پھر گلیوں میں اشتہار ڈھونڈتا پھرے گا کہ یہاں کہیں مجلس ہو رہی، یہاں پہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جو مجلسوں میں خاموش بیٹھتے ہیں ان سے ایک بات پوچھ لو، جو بندہ 3-4 مرتبہ کافی پی لے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جو رہتا ہی کافی کی فیکٹری میں وہ کتنا بے ذوق ہے کہ زندگی گزر جائے اور ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہ ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ علی کمال ذوق کا امام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ ہی میرے سامنے کو کہتا میں جنگلوں میں نکل جاتا، حضور اس جملے کا لطف لیتا رہتا۔ علی کمال ذوق کا امام۔ علی کس کس کا امام ہے؟ علی کس کس کا امام؟ اللہ کے سوا جو ہے اس کا علی امام ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کے سوا جو ہے اس کا علی امام ہے۔ شریعت بھی علی کی امام نہیں، علی شریعت کا بھی امام ہے۔ آپ تک یہ جملہ پہنچا ہے کہ علی شریعت کا امام ہے، میں کہہ رہا ہوں علی شریعت کا بھی امام ہے، یعنی شریعت میں امام نہیں، شریعت میں امام نہیں کہ اللہ کی شریعت میں علی امام ہے، نہیں، علی شریعت کا امام۔ علی شریعت کا امام کا مطلب یہ ہے کہ علی جو کرتا ہے پیچھے شریعت بن رہی ہوتی ہے۔ وہ بندہ نادان ہے اور اسے تشیع کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی زندگی گزر گئی ہے اور اب بھی وہ سمجھتا ہے کہ علی ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پہ سوئے ہیں تو اللہ نے رضائیں دی۔ اچھا، ہجرت کی رات اللہ نے علی کو رضائیں دی، تو ہجرت سے پہلے اللہ کی رضائیں کہاں ہوتی تھی؟ بولیے 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 جی، ہجرت سے پہلے اللہ کی رضائیں کہاں ہوتی تھی؟ علی کے پاس ہی تھی۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کی رات اللہ نے رضائیں دی؟ ہجرت کی رات اللہ نے رضائیں نہیں دی،
اس کی رضاؤں کا اعلان انتظار کر رہا تھا کہ علی کچھ ایسا کرے کہ کوئی اور نہ کر پائے تو میں اتر کے بتاؤں یہ رضاؤں کا مالک ہے۔ کچھ ایسا کرے کہ کوئی اور کرے تو نماز جاتی رہے۔ ہائے 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 ہائے، کسی میں ہمت ہے حالت رکوع میں سوالی کو بلا کے انگوٹھی دینا؟ کسی کی ہمت ہے؟ انگوٹھی بھی جائے گی، نماز بھی جائے گی۔ اگر کوئی اور یہ کرے گا تو انگوٹھی بھی جائے گی، نماز بھی جائے گی۔ علی کی انگوٹھی گئی ہے، آیت اتر رہی ہے۔ علی جو کرتے ہیں زحمت تمام کر رہا ہوں، علی شریعت کے پیچھے نہیں چلتے، علی سچ نہیں بولتے۔ علی، آپ پریشان ہو گئے کہ مولانا صاحب کو اللہ خیر کرے دماغ ٹھیک ہو، میں بہوش و حواس بات کر رہا ہوں۔ عزت خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، علی سچ نہیں بولتے، جو علی بول دے اسے سچ کہا جاتا۔ علی شریعت کے تابع نہیں، علی چلتے جاتے ہیں، نقوش پا سے شریعت بنتی جاتی۔ علی شریعت کا بھی امام ہے، جو علی کرے وہ شریعت ہے، جو علی کہے وہ شریعت ہے، جو علی بتائے وہ دین ہے، وہ دین ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ مدینہ میں شہر میں ایک جانور گھس آیا تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا جی، گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عجیب الخلقت جانور آ گیا ہے تو سارا گاؤں اسے دیکھنے جاتا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں اسے پتہ چلے یہ ہے کیا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار۔ تو مدینے کے شہر کے اندر ایک جانور آ گیا۔ اب وہ جانور لوگوں نے دیکھا تو وہ بڑا عجیب تھا، عجیب عجیب اس کے کان اور عجیب اس کی آنکھیں اور عجیب اس کا قد اور عجیب بال۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسا جانور دیکھا ہی نہیں تھا، سب گھبرا گئے۔ اب جدھر سے وہ آتا ہے گلیاں صاف ہو جاتی، تو لوگ اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ ان کے یا رسول اللہ، وہ ایک حیوان ہے کہ گلیوں میں گھوم پھر رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، کائنات کے رسول نے مسکرا کے علی کی طرف دیکھا، علی کو فرمایا جاؤ یا علی۔ اب آگے آگے علی ہیں، پیچھے پیچھے یہ لوگ۔ ایک گلی میں پہنچے تو ایک صاحب نے اشارہ کیا یا علی، وہ کھڑا ہے، خود وہیں رک گئے۔ اب انہوں نے دیکھا علی آگے بڑھ رہے ہیں، علی نے آستین سے خنجر نکالا، اس حیوان کو یوں سینگوں سے پکڑا اور یوں کیا اور وہ آرام سے لیٹ گئے۔ علی نے ان کے سامنے اسے ذبح کی، پھر انہیں بلایا آؤ اس کی کھال اتارو، کھال اتارا، کھال اتاری، گوشت بنایا، علی نے بانٹ دیا۔ اب گوشت گھروں میں چھوڑ کر رسول کے پاس آ گئے۔ ہائے ہائے، اسی بات کا تو لطف تھا، لطف لیا کیجئے، ٹیسٹ ڈیولپ کیا کیجئے۔ گوشت گھروں میں چھوڑ کر رسول کے پاس آ گئے۔ یا رسول اللہ، وہ ایک ایسا جانور تھا، عجیب اس کے بال تھے اور عجیب اس کے کان تھے اور عجیب اس کی آنکھیں تھی اور عجیب اس کا قد تھا، ہم نے ایسا حیوان دیکھا نہیں۔ تو رسول نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، علی نے اسے حلال کر دیا۔ رسول نے فرمایا پھر؟ یا رسول اللہ، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ حلال ہے؟ میں کہا میں کائنات، یا رسول اللہ کیا وہ حلال ہے؟ خدا کی قسم جو پیکر رحمت تھا وہ مرکع جلال الہی بن گیا۔ رسول نے فرمایا ابھی تو بتا رہے ہو علی نے حلال کر دیا، پھر پوچھ رہے ہو حلال ہے یا نہیں؟ جی آپ پہلے خدا کے گھر سے علی کو ہٹائیے، پھر نماز پہ فتویٰ لگائیے۔ علی کہتا ہے معراج پہ توحید کی جگہ ہمت ہے تو علی کو ہٹائیے۔ سوال رسول نے فرمایا علی نے حلال کر تو دیا، پھر پوچھ رہے ہو حلال ہے یا نہیں؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے آپ کی طبع سخن کے لیے۔
تو شاید میں اسی پہ گفتگو تمام کر دوں. جنڈیالہ شیر خان ایک گاؤں ہے بزرگ شیخوپورہ کے قریب. تو وہاں ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا نام تھا بابا صاحب جی. تو ایک صاحب ہاتھ میں خرگوش پکڑے ہوئے, ساتھ ان کے پاس چھری تھی. تو انہوں نے بابا صاحب کو, مومن تھے بزرگ, تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی یہ مہربانی کر کے اسے حلال کر دیجیے. جو بابا صاحب نے جملہ کہا ہے نا, خدا کی قسم, وہ ہدایت کا مینار نور کھڑا کر دیا. ان کا بابا جی اسے حلال کر دیجئے. انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ سے حلال نہیں ہوا, میں اسے کیسے مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. پاک سیدہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. علی ایسا امام ہے کہ خدا کے سوا جو ہے علی اس کا امام ہے. علی صرف میرا آپ کا امام نہیں, علی جنوں کا بھی امام ہے, علی فرشتوں کا بھی امام ہے, علی قرآن کا بھی امام ہے, علی کعبے کا بھی امام ہے. کعبے کا امام ہے تو کعبے کی دیوار ٹوٹ کر علی کا استقبال کر رہی ہے. علی امام ہے. علی جب حق کا امام ہے تو پھر کائنات میں جو حق ہے علی اس کا امام ہے. اور اگر کوئی علی سے بیزار ہے تو وہ علی کے بارے میں kچھ نہ کہے, فوراً یقین کر لے کہ میں حق پہ نہیں ہوں. مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے. آنے کا مقصد کوئی نہ کوئی میسج, کوئی نہ کوئی پیغام جو علی والوں تک پہنچے, دل مطمئن ہو جائیں, دل ٹھنڈے ہو جائیں. ہم نے علی کو امام مانا ہے تو ہم نے کسی حوالے کی وجہ سے امام نہیں مانا. حوالے علی کے محتاج ہیں, علی حوالوں کا محتاج ہے. اور پھر حسین بھی کسی حوالے کا محتاج نہیں. میرے والد بزرگوار مولا قرب امیر المومنین میں انہیں جگہ عطا فرمائے. مجھے بچپن سے یاد ہے, وہ بڑی دفعہ انہوں نے زندگی میں یہ بات کی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر خدا پورا قرآن واپس اٹھا لے, ساری شریعت واپس اٹھا لے, ساری حدیثیں واپس اٹھا لے, تو بھی حسین کا ایک سجدہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ ہے. یہ کسی حوالے کے محتاج نہیں. ان کی ذات خود حوالوں کی سند ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں, آنے کا مقصد پورا ہو جائے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. 2 جملے کہہ دیتا ہوں, آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں, نماز مودت ادا ہو جائے. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے, سب سے زیادہ. یہ جو آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا, جو چیخیں بلند ہوتی ہیں, یہ مصطفیٰ کی بیٹی کے تسکین کا سبب ہے. یہ سیدہ زہرا کی تسکین کا باعث ہے. یہ جو آپ کی چیخ بلند ہوتی ہے, جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے, جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے, جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے, جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے. یہ عزاخانہ ہے, یہاں رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا, آنسو تو انسان کے اختیار میں نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ آنسو نہیں آتے تو رونے والی شکل بنا لو, ہم آنسو میں شمار کر لیں گے. یہ عزاخانہ ہے, یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کوئی رو نہ سکے, رونے کی شکل بنا لے, شکل نہ بنا سکے, سینے پہ ہاتھ مار کے یہاں سے زبان سے ہائے کہہ دے. محمد کی بیٹی یہاں آپ کو دعائیں دینے آتی ہے. جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا اس کا نام سکینہ ہے. یہاں بچوں کے باپ تشریف فرما ہیں. پروردگار نے اجازت دی ہے والدین کو, بچے اگر بات نہ سیکھیں, بچے اگر نقصان کریں, تربیت کے لیے بچوں کو مارا جا سکتا ہے. لیکن میں والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بچے کو اگر مارنا ہو
اسے تماچا مار لینا، اسے کبھی اندھیرے کمرے میں بند نہ کرنا، اس لیے کہ بچے اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ جانے حسین کی یتیمہ کا کیا قصور تھا جسے تماچے بھی مارے گئے اور پھر شام کی ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ جب سجاد نے دروازہ کھولا، سجاد نے دیکھا سکینہ کے ہاتھوں سے لہو دیواروں پہ لگا ہوا تھا، کبھی اس دیوار پہ ہاتھ مارتی تھی، کبھی اس دیوار پہ۔ بابا مجھے زندان میں روشن دان نظر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمد کی بیٹی آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں روتے ہیں؟ اس گھر میں خدا کی قسم ہر فرد یا تلوار سے مارا گیا یا زہر سے مارا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی منتظر ہے کہ میں کچھ پڑھوں تو پھر وہ ذہنی طور پہ مجلس میں موجود نہیں۔ یہاں یا کوئی تلوار سے مارا گیا ہے یا کوئی زہر سے مارا گیا۔ یہ وہ بچی ہے جو حسین کی عزاداری بھی کرتی رہی اور خوف سے مر گئی۔ اتنا ڈرایا گیا سکینہ کو، خدا کی قسم کربلا سے شام تک یہ ظالم دیکھتے تھے کہ جو لوگ دائیں بائیں سے آتے تھے نا وہ سکینہ کو روتا ہوا دیکھتے تھے۔ بچے کو روتا ہوا کوئی دیکھے تو متاثر ہوتا ہے، وہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے یہ کون ہیں، ان کا قصور کیا ہے۔ ان کو بتانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جہاں بھی کوئی ایسا علاقہ آتا تھا نا جہاں دائیں بائیں گاؤں ہوتا تھا، یہ آ کے سپاہی سکینہ کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے کہ کسی کی نگاہ سکینہ کے چہرے پہ نہ پڑ جائے۔ کبھی سکینہ کو چھوڑتے تو محمد باقر رونے لگتے، محمد باقر کے گرد اکٹھے ہو جاتے۔ پھر شیمر نے آگے بڑھ کے کہا یہ بار بار کبھی سکینہ کے گرد کھڑے ہو کے روکنا پڑتا ہے، کبھی محمد باقر کے گرد کھڑے ہو کے روکنا پڑتا ہے، کیوں نہ ایسی تدبیر کی جائے کہ دونوں بچوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ خدا کی قسم کوئی پڑھتے پڑھتے مر بھی جائے تو اس درد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تاریخ درد نے لکھا، جانتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سکینہ اور باقر کو اکٹھا کھڑا کر کے دونوں کے بال آپس میں باندھ دیے۔ یہ شیمر سکینہ کو تماچا مارتا تھا، محمد باقر منہ کے بل زمین پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچے کو اگر کوئی مارتا ہے، بچے کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس کے رخساروں کے نازک پن کو دیکھ کے مارتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ عزاداروں میں نے غلط کہا ہے؟ کوئی بچے کو اگر مارے، استاد مارے، والدین مارے تو بچے کے نازک رخساروں کا لحاظ کر کے مارتے ہیں۔ تم پوچھتے ہو روتے کیوں ہو؟ دعا کرو ہم روتے روتے مر جائیں۔ کربلا سے شام تک شیمر سکینہ کو اپنی طاقت سے مارتا رہا۔ اور عزاداروں اگر بچے کو مارا جائے تو بچہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھ لیتا ہے۔ کیا کرے حسین کی سکینہ جسے تماچے لگ رہے ہیں اور ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے، خدا کی قسم کربلا کی طرف دیکھے کہ چچا غازی تیرے بعد ہم کتنے غریب ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ سکینہ کا درد ہے۔ آغا مہدی لکھنوی علی اللہ مقامہ، محقق اعظم، ان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی گاؤں میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک دن درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے جو اب تک رو نہیں سکا اس کو دعوت دے رہا ہوں۔ درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے اچانک درختوں سے اکٹھے اڑے۔ لوگ گھبرا کے گھروں سے نکل آئے کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ باہر آ کے پوچھنے پہ پتا چلا کہ زلزلہ نہیں آیا، کسی نے سکینہ کو تماچا مارا۔ یہ ظالم تماچا مارتا تھا، درختوں سے پرندے ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ عزاداروں جیسے مصطفیٰ نے علی کو وصیت کر دی تھی یا علی میرے بعد تو نے جنگ نہیں کرنی، ایسے حسین ابن علی نے سجاد سے کہہ دیا تھا سجاد چاہے جو ہو جائے، سجاد تو نے تلوار نہیں اٹھانی۔ عزاداروں حسین مارے گئے، سجاد خاموش رہے۔ کربلا میں اکبر مارا گیا، حسین خاموش رہے۔ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، سجاد خاموش رہے۔ خیمے لوٹ لیے گئے، سجاد خاموش رہے۔ سکینہ کی بالیاں نوچ لی گئی، سجاد خاموش رہے۔ سکینہ کو تماچے لگتے رہے، سجاد خاموش رہے۔
دربار میں کھڑے کر دیے گئے، سجاد خاموش رہے۔ اب مجھ سے سوال کرو، جو خاموش رہا وہ پھر کہاں بولا؟ جو اب تک خاموش تھا بتاؤں کہاں بولا؟ جب دربار یزید میں ایک کرسی سے مسخرے نے اٹھ کے کہا یزید میری کوئی کنیز نہیں ہے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، تب سجاد تڑپ کے اٹھا، آواز آئی قیامت ہو جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اجرکم علی اللہ۔